جس کے دل میں جتنا مقام اہل بیت بلند ہے وہ اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کر لیے۔ حمد اللہ کے لیے، درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ کے مرتضیٰ اور مرتضیٰ کے مجتبی بندوں کے لیے، جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا، یعنی کہ بے زر کو بزر، بے داد کو مقداد اور مجبور کو مختار بنایا۔ کتنے درود اور کتنے سلام ہو نظیم ترین ہستیوں پر، جن ہستیوں نے گلی کے ملنگ کو دیکھا تو قلندر بنایا۔ دعا گو ہوں بے حق محمد و آل محمد کا عظیم اللہ، بے حق محمد و آل محمد کا عظیم اللہ۔ جتنے مومنین اس فرش عزا پہ آئے، ان کو یہاں آنے کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرما۔ پروردگار عالم، واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا، واسطہ محمد و آل محمد کی عصمت کا، بانیان کا خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھ گئے یہاں سے کوئی ہاتھ خالی نہ جائے۔ میرے بادشاہ کا فرمان ہے، جب کوئی ہمارا چاہنے والا ہماری فرش عزا پہ آ کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، ہم 14 اس انتظار میں ہوتے ہیں یہ کچھ مانگے ہم اسے عطا کریں۔ یہاں سے فرشتے اپنی خالی جھولیاں لے کر آتے ہیں، بھر کر جاتے ہیں۔ پروردگار عالم، اس کے مشکل دور میں جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، سب عزاداروں کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار، سب سے بڑی دعا سارے مل کے آمین کہنا۔ میرے پروردگار عالم، ہمارے پردے والے وارث کا ظہور جلد فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات اتنی بلند ادا کریں جتنا آل محمد کا ذہنوں میں مقام بلند ہو سکے۔ بانی مجلس، سامعین کے جیالوں کی خیر ہو، روشن ضمیر نے خیالوں کی خیر ہو مصروف دعا خالق اکبر سے یہ زیدی، یا رب علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ بڑا طویل سفر کیا ہے، 4-5 گھنٹے کا سفر کیا، وعدہ تھا، وعدہ وفا ہو گیا۔ علی والوں کے چہروں کو دیکھ کر میری زیارت ہو گئی۔ جتنے ہو میرے سامنے، میری توفیق اور اوقات سے زیادہ ہو۔ مقدر والے ہو، شکر کیا کرو اس پروردگار کا، اس خداوند کا جس نے تمہیں اس قابل بنایا، اس خیانت بھری دنیا سے نکال کر لا کے فرشتوں کے پہلو میں بٹھا دیا۔ شکر کیا کرو اس خداوند کا جس نے تمہاری آنکھوں میں امانت سیدہ رکھی۔ مقدر والے ہو، نصیب والے ہو، اس سے بڑھ کر تمہارا مقدر کیا ہو کہ جہاں فرش عزا بچھنی ہو وہاں خود سیدہ تمہیں لے کر آتی ہے۔ جو بھائی باہر ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ حسین والے ذکر حسین کس انداز سے سنتے ہیں، کس انداز سے، کس طریقے سے، کس سلیقے سے سنتے ہیں۔ میں کوئی جبر نہیں، مہمان ہوں آپ کا، اگر برا محسوس نہ کریں تھوڑا سا اندر تشریف لے آئیں تاکہ ایک ذکر پاک کا ماحول بن جائے۔ میرے بھی طویل سفر کیا اور مجھے بھائی نے بتایا کہ بڑے سننے والے لوگ ہیں، ادب پسند لوگ ہیں، ادب سننے والے لوگ ہیں،
اور میں خود ادب پڑھتا ہوں، ادب پڑھنے کے قائل ہوں۔ 4 مصروں سے آغاز گفتگو کروں گا۔ تھوڑا آگے تشریف لے جائیں، تھوڑا سا آگے، میں بیٹا ہوں آپ کا، بزرگ ہیں آپ میرے، تھوڑا سا تشریف، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بس آپ سے تھوڑی سی حوصلہ افزائی ملتی رہے گی، مجھے تنہائی کا احساس نہ ہوگا، نہ کبھی تعداد دیکھ کر پڑھا ہے، نہ تعداد کا قائل ہوں، نہ تعداد کو مانتا ہوں، کیونکہ مانتا اس امام کو ہوں جو تعداد کا نہیں بلکہ اعتماد کا قائل تھا، جس نے 9 لاکھ کے لشکر میں بھی نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کر بتا دیا تھا، ہذیان والے اور ہوتے ہیں، قرآن والے اور ہوتے ہیں۔ دعا کے دن ہیں، جزا کے دن ہیں، ولا کے دن ہیں، عزا کے دن ہیں۔ بندے کے دل میں کربلا آباد ہو، صبح سے مجلس جاری ہے، میرے سامنے میری توفیق اور اوقات سے زیادہ ہو، جو یہ ذکر ہے بندوں کا محتاج نہیں ہوتا، بندے ذکر کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس فرش عزا پہ آتا وہی ہے جو مقدر والا ہو، جو نصیب والا ہو، جو بندہ ذاکر سننے کی نیت سے نہیں ذکر سننے کی نیت سے بیٹھا ہے، اس سے میری بات ہے۔ جو ذکر پرست ہیں ان سے میری بات ہے، جو ذاکر پرست ہیں ان سے تو میری بات نہیں، وہ پھر ذکر سننے نہیں آئے، وہ اپنے مرضی کے ذاکر کو راضی کرنے آئے ہیں، بانی کو راضی کرنے آئے ہیں، جو سیدہ کو راضی کرنے آئے ہیں، جو حسین کو راضی کرنے آئے ہیں، ان سے میری بات ہے، وہ میرے حق میں دعا کر دیں گے، میں راضی ہو کے چلا جاؤں گا۔ دعا کے دن ہیں، جزا کے دن ہیں، ولا کے دن ہیں، عزا کے دن ہیں۔ دکھی دلوں کی دعا کو سن لے، ملنگ مستوں کو چین دے دے، حسب نسب کا خیال کر کے اے خدا بانٹ دے مناسب، کیا یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین۔ بولے ماتمی حسین کے، جو ہاتھ ماتم شبیر کے لیے سینے پہ آتا ہے، جو سیدہ کی دعا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے بولے علی حق، علی حق۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، انکل جی میں نے ایک صاحب سے کہا جی آؤ مجلس میں چلتے ہیں، اس نے کہا جی ہم ماتم نہیں کرتے۔ میں نے کہا تم ماتم نہ کرنا، تم ذکر میں آ جاؤ، مجلس سننا، مجلس سن کے واپس آ جانا۔ اس نے کہا جی ہم نہیں جاتے۔ میں نے بڑا سوچا، بڑا سمجھا وجہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں آتے، یہ وجہ کیا ہے؟ جو وجہ سمجھ میں آئی، جیلم والو آج آپ کی دھرتی پہ دے کے جانے لگا ہوں، جہاں پڑھی مولا نے بڑی، مولا کی کرم نوازی سے عزاداروں نے بڑی دعائیں دیں۔ اب پتہ آپ کا معیار سماعت، ادب سے پیار کرنے والے لوگ، ادب سننے والے لوگ، ماتمی میرے سامنے ہیں، عزادار میرے سامنے ہیں، جو پرچم عباس کے آگے جا کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، ان سے میری بات ہے۔ میں نے اس بندے سے کہا آؤ مجلس میں چلتے ہیں، اس نے کہا جی ہم نہیں جاتے۔ مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی، یہ کیوں نہیں جاتے؟ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، اگر رات کو بستر پہ بھی مصرے یاد آئیں، پھر بھائی اور بیٹے کے حق میں دعا کرنا آپ پہ واجب ہو جائے گا، لیکن بازو اب وہ بندہ اٹھائے جس کے گھر کی چھت پہ علم عباس لگا ہے۔ میں نے کہا آؤ مجلس میں چلتے ہیں، وہ باہر بھی عزادار ہیں، اگر آپ تک میری بات پہنچے تو اپنی ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کر دینا۔ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، منافق ڈر کے مارے سر مجلس نہیں آتا، کیوں؟ اسے معلوم ہے اس فرش پہ عباس بیٹھے ہیں، اسے معلوم ہے اس فرش پہ آپ کے سننے کے کیا کہنے۔ سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے، آل محمد آپ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ آسمان نہ کسی شے نشی سے نکلے گا، انکل جی آسمان نہ کسی شے نشی سے نکلے گا، علی کے عشق کا سورج جبی سے نکلے گا۔ جس کے دل میں علی آباد ہے اس سے میری بات، ہر بندہ ان باتوں پہ بولتا۔ آسمان نہ کسی شے نشی سے نکلے گا، علی کے عشق کا سورج جبی سے نکلے گا۔ یہ کربلا ہے، یہ دیکھ لے جہاں والے، کیا یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا۔ ایک سلوات پڑھیے گا۔ یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا۔ میں نے ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، وہاں پہ میں پہنچا، مجھے ایک صاحب نے کہا جی یہاں پہ یہ نہ پڑھیے گا، یہ نہ پڑھیے گا، یہاں کا ماحول ایسا ہے، یہاں کا یہ ماحول ایسا ہے۔
میں قبلہ ممبر پہ گیا، میں نے ممبر پہ جاتے ہی 2 مصرے پڑھے. یہ جہلم کی دھرتی ہے، میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں، مجھے اندازہ ہو جائے گا علی کو ماننے والا کون ہے، علی کو سوچنے والا کون ہے. جس کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے سے چلتا ہے وہ میری بات کی تائید کرے گا. میں ممبر پہ گیا، میں نے ممبر پہ جاتے ہی 2 مصرے پڑھے. میں نے کہا تسکین و دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، تسکین و دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. زندہ باد ہاتھ اٹھانا جس کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے سے چلتا ہے. میں ممبر پہ گیا، میں نے ممبر پہ جاتے ہی 2 مصرے پڑھے. میں نے کہا تسکین و دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. ممبر سے بیان آپ کے سننے کیا کیا کہنے، ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. میں نہیں کہہ رہا، بھائی علی رضا نہیں کہہ رہے، کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا. کائنات کے رسول نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. میری بات کی تائید کرنا، جس بندے تک میری بات پہنچے، جس عزادار تک میری بات پہنچے میں میری بات کی تائید کرتے ہیں نا. میں نہیں کہہ رہا، کائنات کے رسول کہہ رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن بھی سچا، علی بھی سچا. قرآن میں بسم اللہ، علی نقطہ بائے بسم اللہ. میں نہیں اگلے مصرے پڑھوں گا. میں نے طویل سفر کیا. جو علی کا ملنگ ہے مصرے سننے کے بعد دل پسلیوں میں آ کے دھمال ڈالے، پھر علی کی صدائیں اتنی بلند کرنا تاکہ آج کا منکر علی کی صدائیں سن کر مر جائے. میں نہیں کہہ رہا، کائنات کے رسول کہہ رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن بھی سچا، علی بھی سچا. قرآن میں بسم اللہ، علی نقطہ بائے بسم اللہ. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں یوسف کا ذکر ہے، علی حسن کی خیرات دینے والا ہے. قرآن میں نوح کا ذکر ہے، علی کشتی کو پار لگانے والا ہے. قرآن میں آدم کا ذکر ہے، علی قرآن میں آدم کا ذکر ہے، علی توبہ قبول کرنے والا ہے. قرآن میں ابراہیم کا ذکر ہے، علی آگ سے نکالنے والا ہے. تیری عزت کی قسم اب چپ کر گیا، تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. قرآن میں یونس کا ذکر ہے، علی مچھلی کے پیڑ سے نکالنے والا ہے. قرآن میں یوسف کا ذکر ہے، علی حسن کی خیرات دینے والا ہے. ایک فرق ہے علی اور قرآن میں جو قیامت تک رہے گا. مولوی قرآن سر پہ رکھ کے سارا دن قرآن 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 کرتا رہے، اس کو کوئی اجر نہیں ملنا. ملنگ جھونپڑی میں بیٹھ کے علی 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 کرتا رہے، علی علی کرتا رہے. زباں پہ جس نے ولایت بیان رکھا ہے اسی نے لہجے میں پورا قرآن رکھا ہے. زباں پہ جس نے قبلہ آپ سب سوسی دعا اگلے مصرے سنیے گا، اس کا قافیہ دیکھیے گا، ردیف دیکھیے گا. اگر دل سے دعا نکلے، داد ہے بے ساختہ پن کا نام، جبرن لی تو کیا لی. زباں پہ جس نے ولایت بیان رکھا ہے اسی نے لہجے میں پورا قرآن رکھا ہے. 1 2 3 4 5 6 بندے بولے میں راضی ہوں ان پہ. اگلے مصرے پہ فیصلہ کروں گا. زبان پہ جس نے ولایت بیان رکھا ہے اسی نے لہجے میں پورا قرآن رکھا ہے. علی نماز کا محتاج کب تھا، کب مکلو؟ علی نے اپنے خدا کا دھیان رکھا ہے. اب بولے ہو آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خیر ہو. زبان پہ جس نے ولایت بیان رکھا ہے اسی نے لہجے میں پورا قرآن رکھا ہے. علی نماز کا محتاج کب تھا، کب مکلو؟ علی نے اپنے خدا کا دھیان رکھا ہے. آج جیلم کی دھرتی پہ 2 مصرے تو فتن دے کے جانے لگا ہوں. اب کسی کو پہچان نہ ہو، کسی کا نام پہچان نہ ہو، کسی کا منصب پہچان نہ ہو، اس کے باپ کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں. زبان پہ جس نے ولایت بیان
कुरान रखा है, उसी ने लहजे में पूरा कुरान रखा है। अली नमाज का मोहताज कब था का मकलो, अली ने अपने खुदा का ध्यान रखा है, अली ने अपने खुदा का ध्यान रखा है। आज से नहीं 1400 साल से हम पे एतराज़ रख रहे हैं। अली कुरान में कहा, मातम ये कहा, आओ मैं जेलम वालों को मिला के अली के मुनकिर से एक सवाल करता हूँ, आज हमें भी एक सवाल का जवाब दे दें। हाथ उठाना और तायीद करना। जुबान पे जिसने विलायत बयान रखा है, उसी ने लहजे में पूरा कुरान रखा है। हवाले मांग रहे हैं अली की मिदहत के, जनाब आपके घर में कुरान रखा है। बड़ा मारा है उम्मत ने अली की बेटियों को। मेरे वाजिबुल एहतराम बिला, मैं नहीं चाहता था कि वो ज़्यादा देर बैठें, क्योंकि अदब ही यही है, जब कोई सीनियर आ जाए तो छोड़ देना चाहिए। बड़ा मारा है उम्मत ने अली की बेटियों को। मुक़द्दर वाले हो, नसीब वाले हो, रोया करो गरीबों के गम में, गरीबों की गुर्बत पे रोया करो। शामे गरीबा के बाद अज़ादारी ही बची है अज़ादारों के पास। आए तेरे बस में है आंसू, तेरे बस में नहीं। आंसुओं की खैरात मांगना ज़ख्मी पहलू वाली बीबी से। बड़े मुक़द्दर वाले होते हैं तेरे आंसू, जब तू रोता है ज़ख्मी पहलू वाली बीबी यही आंसू एक रुमाल में बंद करके ले जाती है। पूछो कहाँ जाती है, सीधा करबला जाती है। रो कर कहती है, उठ हुसैन, तेरी माँ तेरे ज़ख्मों का इलाज ले आई है। आवाज़ आती है, माँ एक ज़ख्म मेरा भर जाएगा, एक ज़ख्म मेरा क़यामत तक नहीं भर सकता। आवाज़ आती है, बेटा कौन सा ज़ख्म? आवाज़ आती है, अम्मा आलिया की चादर का ज़ख्म। हाथ आज़ाद हैं, तुझे कोई रोकने वाला नहीं, तुझे कोई पकड़ने वाला नहीं। रोया कर उसकी गुर्बत पे। मेरे बादशाह का फरमान है, मेरे शियो मुझको रोया करो। इस उम्मत ने मुझे रुला रुला के मारा। कभी अली अकबर के सीने में बर्छी मार के रुलाया, कभी कासिम के टुकड़े करके रुलाया, कभी अली असगर के तीर मार के रुलाया। मुझे जिशान भाई ने हुक्म किया कि उस बीबी के गुर्बत के चंद फ़िक्रे पढ़ना जिसकी ज़िंदगी कम थी, दर्द ज़्यादा थे। शब्बीर के बदन में, ये शेर समझ गए तो रोने के लिए यही काफ़ी है, इसी पे मेरी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। शब्बीर के बदन में जो खून रह गया, शब्बीर के बदन में जो खून रह गया, शाम में सज्जाद की आँखों से बह गया। रो लो रो लो रो लो, तैयारी करो थोड़ी सी गुर्बत के फ़िक्रे सुनना। लुटा हुआ कटा हुआ काफ़िला लेकर अली की बेटी जब मदीने वापस आई ना, 7 दिन तक कब्र मोहम्मद पे आती रही, रो रो कर कहती रही, नाना तेरी उम्मत ने मुझे बड़ा मारा है, नाना मैं सारे ज़ख्म भूल जाऊंगी, नाना तो ज़ख्म मैं क़यामत तक ना भूलूंगी। 7वें दिन कब्र नबी में ज़लज़लाया, नबी कब्र से बाहर आए, बेटा कौन से ज़ख्म हैं? अली की बेटी रो कर कहती रही, अब देखना मेरी तरफ हाथ आज़ाद हैं, हाथ सीने पे मारना और आंसुओं की खैरात मांगते आना। तुझे कोई पकड़ने वाला नहीं, तुझे कोई रोकने वाला नहीं। ये किस्मत थी 4 साल की बच्ची की जो बाबा को रोती थी, जालिम कभी तमाचे मार
بجاتے تھے، کبھی تازیانے مارتے تھے۔ علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے نانا یہ کم تر تھا، میں 70 قدم پہ سر قرآن پہ رکھ کے 4 قدموں پہ حسین کی بیٹی تھی، قاتل حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا، ایک ہاتھ سے خنجر چلاتا رہا، دوسرے ہاتھ سے سکینہ کو تماچے مارتا رہا۔ نانا یہ کم ظلم تھا، جس کے سہارے میں مدینہ چھوڑ کر گئی تھی، نانا ظالموں نے اسے سب سے زیادہ مارا۔ نانا یہ کم ظلم تھا، جس کو میں نے 18 سال پردوں میں بالا، ظالم نے اس کے سینے میں برچھی ماری۔ نانا یہ کم ظلم ہے، علی اصغر کو وہ تیر مارا جس سے جنگلی جانور شکار کیے جاتے تھے، ہاتھ مارنا سینے پہ۔ اب نانا یہ کم ظلم تھا، قاسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ نانا تیری بیٹی ہر درد سہ کر آئی ہے، نانا تیری بیٹی ہر ظلم سہ کر آئی ہے۔ نانا اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ کے امتی چادریں دیتے رہے، تیرے امتی چادریں اتارتے رہے۔ نانا میں برداشت کرتی رہی۔ نانا شام غریبہ ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی، نانا کوفے کی گلیاں، اسقلان کی چوٹیاں، نانا جیسے شام کا بازار آیا۔ اب جن کی چھوٹی اولاد ہے ان سے معافی مانگ کے ایک فقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ نانا 5 لاکھ شرابیوں کا مجمع تھا، 1 لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تھا، شراب پینے والوں کا ہجوم تھا۔ نانا یا 4 سال کی حسین کی بیٹی شرابیوں کا مجمع عبور کرتی کرتی سجاد کے پاس آئی، سجاد کے آگے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، سجاد کو گلے سے لگا کے رو کر کہتی ہے بھیا سجاد، کربلا سے شام آ گئے، ظالم میرے بابا کو میرے سامنے مارتا رہا، علی اصغر کو پیاسا مارتا رہا، بھیا میں دیکھتی رہی، میں تجھ سے بابا کے جانے کے بعد ایک منت کرتی ہوں۔ سجاد تڑپ گیا، سکینہ کو گلے لگایا، رو کر کہتا بیٹا تو منت نہ کر، تو حکم کر۔ 4 سال کی بچی بھیا کو گلے لگا کے رو کر کہتی تھی بھیا یہ شمر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا تازیانہ ہے، اس کو کہہ دے مجھے تازیانے جتنے مرضی مارے، مجھے تانا نہ مارے۔ تڑپ گیا سجاد، رو کر کہتا ہے کیا تانا دیتا ہے؟ 4 سال کی معصومہ رو کر کہتی ہے بھیا ادھر یہ تازیانہ مارتا ہے، ادھر سے تازیانہ مار کے کہتا ہے اب بلا غازی کو، اب بلا علی اکبر کو، میرے چچا کا سر وہ نیزے سے گرتا ہے، وہ مجھ سے برداشت